اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ نساء کی آیت 160 یعنی 160 ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ دعا کر لیجئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا۔ سو یہود کی وجہ سے ہم نے حرام کی ان پر بہت سی پاک چیزیں جو ان پر حلال تھی، اور اس وجہ سے کہ روکتے تھے اللہ کی راہ سے بہت۔ گزشتہ آیات میں یہود کی شرارتوں کا ذکر تھا اور اس وجہ سے ان کو جو سزائیں ملی ان کا بھی ذکر تھا۔ ان آیات میں بھی ان کی کچھ اور قباحتوں کا، ان کی سزا کا، اور ایک اور نعمت چھن جانے کا ذکر ہے کہ آخرت میں عذاب تو ہوگا، یہی دنیا میں بھی ان کی گمراہی کا سبب ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان پر پہلے حلال تھی حرام کر دی گئیں۔ یہ بڑی نعمت تھی جو ان سے چھن گئی۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی بعض چیزیں حرام ہیں، لیکن وہ کسی جسمانی یا روحانی ضرر کی وجہ سے حرام کی گئی ہیں۔ یہود پر پاک چیزیں حرام کی گئی تھیں، ان میں کوئی جسمانی یا روحانی ضرر نہیں تھا، بلکہ ان کی نافرمانیوں کی سزا کے طور پر حرام کی گئی تھیں۔ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حرام کام ان کا مقدر تھا، یعنی اللہ کی طرف سے لکھا جا چکا تھا کہ یہ لوگ اپنی کتاب کو بدل دیں، اس میں تحریف کر لیں اور حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام ٹھہرا لیں۔ یہ صرف اپنی سخت گیری کی وجہ سے کریں گے۔ دوسرا یہ کہ یہ حرمت شرعی ہے کہ تورات کے نزول سے پہلے جو بعض چیزیں ان پر حلال تھیں، تورات کے اترنے کے وقت ان کی بعض بدکاریوں کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی۔ جیسے فرمان ہے آیت 93 سورہ آل عمران، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، اونٹ کا گوشت اور دودھ جو اسرائیل علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا تھا، ان کے علاوہ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے۔ پھر تورات میں ان پر بعض چیزیں حرام کی گئی، جیسے سورہ انعام میں فرمایا گیا کہ یہودیوں پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے، اور گائے بکری کی چربی بھی جو الگ تھلگ ہو ہم نے ان پر حرام قرار دے دی۔ یہ اس لیے کہ یہ باغی تھے، مخالفت رسول کرنے والے لوگ تھے، خود تو بغاوت کرتے تھے، دوسروں کو بھی اس راستے پر چلنے سے روکنے والے لوگ تھے، لوگوں کے دلوں میں اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے اور انہیں اسلام قبول کرنے سے روکتے تھے۔ رسولوں کے دشمن بننا، ان کو قتل کرنا ان کی پرانی روش تھی، یعنی یہ سلسلہ صرف دور نبوی کی بدبختی قیامت تک ان پر مسلط ہو چکی تھی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور نفیس مطلب بیان کیا ہے کہ یہاں طیبات سے مراد ان انعامات کو روک لینا ہے جو بادشاہی اور نبوت اور نصرت کی شکل میں پہلے ان کو حاصل تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ سورہ بقرہ 61ویں آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ حقیقت میں یہ تینوں معنی ان سے مراد ہو سکتے ہیں۔ ان کے جرائم کی سزا ان کو یہ ملی کہ ان کے دلوں پر ایسی بدبختی مسلط کر دی گئی کہ وہ حق بات کو سننے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے، اور دوسری سزا یہ ملی کہ بعض کھانے پینے کی چیزیں جو ان پر پہلے حلال تھیں وہ حرام کر دی گئیں۔ استغفر اللہ۔